نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرہ سیریز پارٹ 104 104 اور ہم بات کر رہے ہیں ہجرہ کے 8ویں سال کی. 8واں سال ہے، رمضان کا مہینہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوجیں لے کر مکہ کی طرف تشریف لے گئے ہیں. 10 رمضان کو نکلے وہ مدینہ سے، اور یا 19 رمضان بہرحال یہ ڈیٹس ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو ہے وہ پیچھے انچارج بناتے ہیں اپنے اس کے لیے مدینہ میں، اور جو کہ ان کی روایت تھی، ہمیشہ کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ اپنے جب بھی وہ کہیں جاتے تھے، کسی بھی مہم پہ روانہ ہوتے تھے، تو پیچھے ایک صحابی کو اپنا قائم مقام جنرل یا گورنر جنرل یا آپ کہہ لیں کہ جو مدینہ کا حاکم ہوتا ہے وہ بنا کے جاتے تھے. اور ہمیں ان صحابی کے بارے میں ان کے نام کے علاوہ کچھ پتہ نہیں. ان کا نام تھا ابو رحیم حسین. تو اس کے علاوہ ہمیں نہیں معلوم ان کے بارے میں، اور اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مدینہ میں اتنے کم لوگ رہ گئے تھے، اور اتنے ایسے لوگ رہ گئے تھے کہ جو شاید ٹریول نہیں کر سکتے تھے، یا کہ کوئی نامور صحابی وہاں پہ موجود نہیں تھا جس کو کہ قائم مقام بناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وجہ سے مدینہ میں جو ہے وہ ان صحابی کو انہوں نے اپنا قائم مقام بنایا، جن کے بارے میں ہمیں زیادہ نہیں پتہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی ایک مقام پر پہنچے جس کو کہتے ہیں قدید. قدید جو ہے وہ مدینہ کے باہر ہی ایک جگہ ہے، بہت زیادہ دور نہیں ہے. یہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ توڑا، کیونکہ یہ رمضان کے دن تھے، سب لوگ اپنے روزے سے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ روزے کی فقہ کے مطابق آپ اس وقت تک روزہ نہیں توڑ سکتے جب تک کہ آپ اپنی شہر کی حدود سے باہر نہ نکل جائیں. تو جب یہ شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہیں، اس مقام پہ قدید پہ پہنچتے ہیں، تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا روزہ توڑتے ہیں، اور باقی کے جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی اپنا روزہ توڑتے ہیں، کیونکہ آپ کو سفر کے دوران روزہ نہ رکھنے کی پوری اجازت ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے یہ قافلہ آگے چلتا ہے، اور ابھی ان کو 2 دن ہی گزرے ہیں. اس قافلے کو جو ہے وہ چلتے ہوئے 2 دن گزرے ہیں، اور یہ قافلہ پورا کا پورا جعفہ کی وادی میں پہنچتا ہے. جعفہ جو ہے یہ سیرہ میں اور بھی کئی انسیڈنٹس میں مینشن کیا گیا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ مدینہ سے ساؤتھ کی جانب ہے، مکہ جاتے ہوئے رستے میں آتا ہے. اور یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص ملتا ہے جو کہ ان کے لیے بہت بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. ہم کن کی بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلوڈ انکل، ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہاں پر جوفہ میں پہنچتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی پوری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ آ رہے ہیں، ان کی طرف آ رہے ہیں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ مدینہ سے یہ خبر لیک نہیں ہوئی. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ کہ میرا پلان جو ہے وہ ان کافروں کو نہ پتہ چلے. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف آ رہے ہیں، ورنہ وہ یہ ہجرت کیوں کر رہے ہوتے؟ وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ کی جانب ہجرت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو ہے وہ ہجرت کر رہے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ آخری صحابی ہیں جن کی ہجرت اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، کیونکہ متواتر احادیث سے ہمیں یہ بات ثابت ہے اور معلوم ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، یعنی کہ فتح کے بعد، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت وہ نہیں ہے، یا اس کا حساب یا اس کا ثواب اس طرح سے نہیں ہے جو کہ فتح مکہ سے پہلے تھی. تو یہ آخری جو ہے وہ ہجرت ہوتی ہے. العباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل نہیں معلوم کہ یہ کتنا ٹاپ سیکرٹ جو ہے وہ معاملہ تھا، اور اتنی بڑی فوج کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف آ رہے تھے. اور انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ظاہر سوال کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا
کہ وہ کس نیت سے آ رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملے تو انتہائی خوش ہوئے، انتہا سے زیادہ خوش ہوئے، ان کو گلے لگایا، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور ان کو جو ہے وہ ان کی فیملی کو ان کو کہا کہ نہیں، آپ کو اپنی فیملی کی جو ہے وہ ٹیک کیئر کرنی ہے، اور ان کو لے کے جائیے، مدینہ لے کر جائیے، ان کو وہاں سیٹل کیجیے، اور پھر آپ آ کے ہم سے ملیے، ہم سے آ کے جو ہے وہ اس قافلے میں شامل ہو جائیے. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پورا احساس تھا، اور جس طرح وہ ہر آنے والے شخص کے ساتھ کرتے تھے کہ پہلے ان کو جو ہے وہ ان کے رہنے سہنے کا، ان کے طعام کا انتظام کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کو سیکھنے کی ٹیچنگز کی ہوتی تھی، تو وہی کام کر رہے ہیں اللہ عباس کے ساتھ بھی. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی کو اسائن کیا ہوگا کہ ان کے ساتھ جائیں بھائی مدینہ، اور جا کے ان کو سیٹل کر کے آئیں، اور پھر اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے واپس آ جائیں. یہاں پر جو ہے نا وہ ایک کنٹروورسی ہے جو کہ عرصے سے شروع سے ہی جو ہے نا وہ سیرہ نگاروں کے بیچ میں چلتی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب قبول کیا ہے. تو پہلا اوپینین اور اس میں کئی اوپینینز ہیں، یعنی کہ سمجھیں آپ کے 4-5 اوپینینز ہیں. جو پہلا اوپینین ہے کہ جو کہ کافی بیزار لگتا ہے، سننے میں ٹھیک نہیں لگتا، وہ یہ کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا ابھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے، ابھی انہوں نے ہجرت بھی نہیں کی تھی مدینہ کی. اور یہ کافی بیزار لگتا ہے. اس میں ہم نے اتنی سیرہ آپ دیکھی ہے، پڑھی ہے، لیکن اس کے اندر ہمیں ایسا کچھ بھی ایویڈنس نہیں ملتا. لیکن بہرحال یہ ایک اوپینین ہے. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے بالکل بدر سے پہلے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں خصوصی تاکید کی تھی 3 لوگوں کو نہ مارنے کی. ان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ پیش تھے. تو یہاں اس کی ہمیں پھر بھی یہ دلیل ملتی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دے رہے ہیں کہ نہیں، ان کو نہیں چھیڑا جائے، ان کو نہیں تکلیف دی جائے. تو اس میں پھر بھی جو ہے وہ ایک سچائی لگتی ہے سیکنڈ اوپینین میں کہ شاید ہاں واقعی یہ وہ وقت ہے. یا کم از کم تیسرا اوپینین یہ ہے کہ جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے اور ان کو پرزنر آف وار بنایا، ان کو قیدی بنا کے لے کر آئے، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور پھر وہاں پر مسلمانوں کا بیہیویئر دیکھا، اور کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ اپنا تاوان ادا کرو، تو انہوں نے کہا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی ان کو ڈیٹ، ٹائم، لوکیشن سب کچھ بتایا کہ فلانی جگہ پہ تم ام الفضل کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے وہاں پر ان کو یہ ہدایت کی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ اتنا حصہ میرے اس بچے کا، اتنا حصہ اس بچے کا، اور پھر آپ نے وہاں پر اپنی وہ دبا دی. تو اس وقت جو ہے وہ عباس رضی اللہ عنہ کو اس بات کا یا تو پختہ یقین ہو جاتا ہے، یا ان کے دل میں اسلام انٹر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واقعی میں اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور وہ اس بارے میں سچ کہہ رہے ہیں. تو یہ تیسرا اوپینین ہے جو کہ بہت پلازیبل ہے، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ ہو بھی سکتا ہے. ابن عبد البر جو ہیں وہ کہتے ہیں، یہ چوتھا اوپینین اس کی بات میں کہہ رہی ہوں، کہ عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام ایکسیپٹ کیا بالکل خیبر کی فتح سے پہلے. اور اس کے لیے وہ کیا دلیل دیتے ہیں کہ خیبر جب فتح ہوا تھا تو یاد کریں کہ اس میں کئی لوگوں نے آ کے اسلام قبول کیا تھا، اور ان میں سے ایک مکہ کے قریشی بھی تھے، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ مجھے آپ جانے دیں، میں نے مکہ میں جو ہے نا وہ اپنے کچھ انفنشڈ بزنسز ہیں، مجھے اپنی دولت سمیٹنی ہے، اور میں پھر آتا ہوں. اور پھر انہوں نے وہاں جا کے افواہ پھیلائی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پکڑ لیے گئے ہیں، ان کو مار دیا گیا ہے، کئی صحابہ کو مار دیا گیا ہے، اور ان کو بڑا نقصان ہوا ہے. لیکن اور اس افواہ کے اوپر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بہت تکلیف دہ ریاکشن جو ہے وہ شو کیا تھا. ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی، وہ بہت افسردہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کو جو ہے وہ الگ سے لے جا کے انہیں بتانا پڑا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، آپ کے جو بھتیجے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بالکل صحیح سلامت ہیں، بلکہ یہ اتنی بڑی فتح ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح کبھی نہیں ہوئی. اور انہوں نے اس طرح سے جو یہودی سردار تھا ان کی بیٹی سے شادی بھی کر لی ہے. تو اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نعرے لگائے تھے، اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے. تو
اسی لیے ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب حضرت عباس نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا. واللہ عالم. ہم ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی اب ایسا ٹول نہیں ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کو جو ہے وہ کسی بھی طرح سے پورا 100% شور کر سکیں. ایک اور اوپینین بھی ہے، پانچواں. ابن حاجر کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ کنورٹ ہوتے ہیں بالکل یہ اس موقع پہ جب وہ ہجرت کر کے آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جعفہ کے مقام پر ملتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ یہاں پر اس وقت کنورٹ ہوتے ہیں. تو اور ابن کثیر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک کانورٹ ہو گئے تھے، بہت پہلے کانورٹ ہو گئے تھے، شاید بدر کے دوران یا بدر سے پہلے، لیکن انہوں نے اپنا اسلام مخفی رکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پر، تاکہ وہ مسلمانوں کو امپورٹنٹ نیوز پہنچا سکیں، ان کے لیے اسپائی کا کام کر سکیں، مسلم اسپائی یا انفارمنٹ کا کام کر سکیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی بہت ہی امپورٹنٹ انٹیلیجنس جو ہے نا وہ فراہم کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ساری جو ہیں وہ ہیں، لیکن واللہ عالم اس میں سے کون سی بات صحیح ہے کون سی نہیں ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں، اور ابھی بھی یہ میں نے تھوڑا بہت ریپیٹ کر دیا کہ جو ہے یہ ان کا کیا تھا. ایک حدیث ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن جب آپ سیرہ بیان کرتے ہیں تو اس میں ویک حدیث کو بیان کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ آخری ہیں مہاجروں میں جو کہ ہجرت کر کے آئے مکہ سے، ان میں آپ آخری ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کہ میں مرسلون میں رسولوں میں سب سے آخری رسول ہوں. تو اور ہم جانتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قریش سے اور ہجرت کر کے آنے والوں میں سب سے ایلڈرلی، سب سے سینئر جو ہیں وہ یہ تھے، اور اتنے سینئر تھے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ان کی ہجرت بالکل آخر میں ہوئی ہے، تو یہ ابھی سیکھنے کے مراحل سے جو ہے نا دین کو، اسلام کو سیکھنے کے مراحل سے گزریں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو کسی نے کوئی جو ہے وہ اطلاع دی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے خلاف کوئی بات کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی شخص کے جو انکل یا جو چچا ہوتے ہیں نا وہ بالکل ان کے باپ کے برابر ہوتے ہیں. تو تم میں سے کوئی شخص جو وہ میرے چچا کو اریٹیٹ نہ کرے، ان کو کسی قسم کا ان کو دکھ نہ پہنچائے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے. اور پھر ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس طرح خالہ جو ہیں وہ ماں کے بعد ماں جیسی ہوتی ہیں، اسی طرح سے چچا جو ہیں وہ باپ کے بعد باپ جیسے ہوتے ہیں. تو تم لوگ مجھے اریٹیٹ نہ کرو میرے چچا کو اریٹیٹ کر کے. تو اس طرح سے نا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی عمر پائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بھی وہ تھے. اور پھر بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک سال بہت عرصے تک بارش نہیں ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو لے کر آئے اور ان سے کہا کہ او عباس، آپ پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کے لیے دعا کہا کرتے تھے، اب ہم آپ کے وسیلے سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آپ دعا کیجیے ہمارے لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارش دیں. یہ بھی بہت مشہور حدیث ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کافی لمبی عمر پائی، تقریباً 85 ایئرز کے تھے جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور آخری ایام میں وہ بلائنڈ بھی ہو چکے تھے، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا. اور ان کی آواز بہت اونچی تھی. ان کے شمائل میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی آواز بہت اونچی تھی. تو ہم آگے دیکھیں گے کہ غزوہ حنین کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی آواز کا جادو جگائیے اور سب کو اکٹھا کریں. بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ وہ مکہ میں کھڑے ہو کے اپنے غلام کو آواز دیتے تھے، اور وہ 2 میل دور مکہ سے باہر ان کی بکریاں، ان کے مویشی چرا رہا ہوتا تھا اور اس کو وہاں تک آواز جاتی تھی. واللہ عالم.
پاسبل بھی ہے اس وقت کون سی جو ہے وہ انڈسٹریز کا یا ٹریفک کا شور ہوتا تھا یا جہازوں کے گزرنے کا شور ہوتا تھا، پاسبل بھی ہو بھی سکتا ہے. تو یہ تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ. سو بہرحال واپس چلتے ہیں، ہم اپنا کیمرہ کا رخ جوفا پہ کرتے ہیں جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیمپ میں ہیں. حضرت عباس آتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امیڈیٹلی جو ہے وہ بھیجتے ہیں کہ مدینہ جائیں، سب کچھ سیٹل کر کے کم بیک اگین. اور ایسے ہی ہوتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں اور آ کے ان کو جوائن کر لیتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب کہ اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں پر جی اسلام ایکسیپٹ کر لیا، ہجرت بھی ہو گئی ان کی ہو گئی. اور اس کے علاوہ 2 اور کنورژنس کی، بلکہ 2 کیا بلکہ ہم 3 کنورژنس کی بات کریں گے. اور شاید آج کا ہمارا جو یہ ٹاپک ہے یہ لاسٹ کنورژنس کے اوپر ہی ہے، کیونکہ یہ سب فتح مکہ جانے کے لیے رستے میں ہو رہا ہے، سب کچھ رستے میں ہو رہا ہے. تو 2 لوگ اور تھے جنہوں نے آؤٹ آف فیئر، آؤٹ آف پینک جو ہے نا، جس طرح ہم نے بات کی تھی پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عمر بن العاص کے بارے میں، کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ مکہ میں اب کچھ نہیں رہ گیا، کوئی لوگ ایسے باقی نہیں رہے، بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ فتوحات پہ فتوحات ہو رہی ہیں. تو اب یہ مسلمانوں کا دور شروع ہو چکا ہے، تو وہ آ کے مل گئے. یہ 2 حضرات بھی اسی طرح سے تھے کہ جن کے اندر جو ہے وہ بہت خوف تھا اور پینک جو ہے وہ پنپ رہا تھا، اور ان کو یہی تھا کہ کسی بھی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کر دیں گے مکہ پہ اور پھر ہماری خیر نہیں ہے. یہ 2 حضرات کون تھے، ان کے بارے میں دیکھتے ہیں. یہ بھی جس وقت حضرت عباس آ کے جو ہے یہ کرتے ہیں، یہ بھی ان کے آگے پیچھے ہی ہوتے ہیں. تو یہ اسی مقام پر جو ہے یہ لوگ بھی آتے ہیں. ان میں سے پہلا شخص تھا ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب. اب یاد رکھیے کہ ہم یہاں پر ابو سفیان، وہ والے ابو سفیان کی بات نہیں کر رہے جو مکہ کا ڈی فیکٹو لیڈر ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. یہ شخص جو ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یعنی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ فرسٹ کزن ہے. ان کے جو والد ہے ابو سفیان کے، وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، سب سے بڑے بیٹے حارث جو تھے عبد المطلب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے، ان کے سب سے بڑے بیٹے بہت پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی. ان کے بیٹے ہیں یہ، جن کا نام ہے ابو سفیان. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ بہت تنگ کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے دور میں، بہت ان کا مذاق اڑایا تھا. اور حارث وہ بیٹے تھے عبد المطلب کے. آپ بالکل شروع میں جائیں جب ہم نے زمزم کا واقعہ کیا تھا، کہ جن کے ساتھ مل کر عبد المطلب نے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے، انہوں نے زمزم کا کنواں دوبارہ ری ڈسکور کیا تھا. اور جب وہ ڈسکور ہو گیا تھا تو انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے 10 بیٹے دے، اور ان میں سے ایک میں آپ کے نام پر جو ہے اس کو قربان کر دوں گا. اور پھر وہ بیٹا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نکلے، حضرت عبداللہ، جن کو قربان کرنا تھا. وہ پوری سٹوری بہت امیزنگ سٹوری ہے، شروع کے ہمارے جو پارٹس ہیں اس کے اندر ہے. تو میں اس کو پوری کو نہیں آپ سے جو ہے وہ نریٹ کر رہی، لیکن بس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ وہ حارث ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں. تو ظاہر عمر میں بھی بہت زیادہ تھے اور سارا کچھ تھا. تو اور دوسرے شخص جو آئے ان کے ساتھ ہی تھے، یہ دونوں اکٹھے ہی ہے، ان کا نام تھا عبداللہ بن ابن امیہ بن المغیرہ. یہ جو ہے یہ بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک کزن ابو سفیان بن حارث جو ہے یہ ان کے فادر کی سائڈ سے ہیں، اور یہ بنو امیہ سے یہ ان کی مدر کی سائڈ سے. تو یہ بھی کزن ہے، اور ان کی مدر جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ہیں عاتقہ. عاتقہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں. اور ان کو ہم نے کہاں پہلے پڑھا ہے، ان کا بھی ہم پہلے نام لے چکے ہیں اور ان کا بھی ہم کر چکے ہیں. وہ کہاں تھا؟ وہ تھا بدر سے پہلے عاتقہ نے خواب دیکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور انہوں نے العباس رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تھا کہ مکہ کے ہر گھر میں ایک بولڈر گرا ہے اوپر سے پہاڑ سے، اور ہر گھر میں اس کے پتھر اور کنکریاں گئے. یاد ہے؟ تو اگر نہیں یاد تو جا کے غزوہ بدر سے پہلے پڑھیں. تو یہ وہ عاتقہ ہیں.
تو ایک جو کزن ہے وہ فادر کے برادر کے بیٹے ہیں، اور دوسرے کزن فادر کی سسٹر کے بیٹے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا یہ دونوں کزنس تھے. اور ہمیں اس کے علاوہ ہمیں عاتقہ کے بارے میں اور کچھ نہیں پتہ. ہمیں یہ بھی نہیں پتہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس وقت تک ڈیفینیٹلی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. تو ہمیں نہیں پتہ کہ انہوں نے اسلام قبول کیا نہیں کیا، کیونکہ ہمیں سیرہ میں اس کے علاوہ ان کا کہیں اور ذکر نہیں ملتا. تو یہ دونوں آتے ہیں اور یہ آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی اجازت چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس بیٹھے ہوئے اور کوئی بھی آئے گا اور ان سے مل لے گا. ان کے ٹینٹ کے باہر پہرا ہوگا، کتنے صحابہ سے آپ کو گزرنا پڑے گا، پورا پروٹوکول. تو ان کو جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں بات کرنے کی اجازت بالکل نہیں ملتی ان دونوں کو. کہ پہلے بات کرتے ہیں ابو سفیان کی. ابو سفیان بن حارث یہ بھی ایک پوئٹ تھے، جو کہ اس وقت اس دور کی ایک عام بات تھی کہ یہ بھی ایک پوئٹ تھے اور بڑے مشہور پوئٹ تھے. تو انہوں نے بھی بڑی PR کیمپینز چلائی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. ان کے خلاف بڑی پوئمز لکھی تھیں اور ان کو بڑا موک کیا تھا، اور جو ہے ان کو سلینڈر کیا تھا اپنی پوئٹری میں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں سیرہ میں ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے ساتھ، جنہوں نے PR کیمپینز چلائی تھیں اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا ان کی فیملی کے خلاف. ان کو موک کیا، ان کو بے عزت کیا اور لوگوں میں ان کا امیج خراب کیا. ایسے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، ان کی گردنیں اتاری گئی ہیں. تو ہی واز ون آف دوز پیپل. ٹھیک ہے. اور مکہ میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ جس میں کہ یہ عبداللہ جو دوسرے والے ہیں، عبداللہ ابن بنی امیہ، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اور یہ واقعہ بھی ہم پہلے جو ہے وہ کر چکے. میں دوبارہ آپ کے لیے ریوائز کر رہی ہوں کہ یہ جاتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ آپ کو اتنی آفرز دی گئی ہیں، کہ آپ کو ہر طرح کی آفر دی گئی ہے، بہترین عورتوں سے شادی کی اور بادشاہت کی اور بہت دولت، مال و دولت کی، اور آپ نے سب کی سب ریفیوز کر دی. اور پھر ہم نے یعنی کہ قریش نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے خدا سے کہیں کہ ہمیں دولت دے اور ہمیں یہ جو صفا اور مروہ کے پہاڑ ان کو سونے کا بنا دے. تو آپ نے وہ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور آپ نے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دولت نہیں لے کے دی. یہ ہم قصہ آپ کو یاد آیا، یہ ہم کر چکے ہیں پہلے. اور تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ عبداللہ کہتے ہیں مکہ کے دور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تو آپ کے اوپر یقین نہیں کروں گا یہاں تک کہ آپ میرے سامنے سیڑھی لگا کر آسمانوں پہ چڑھ جائیں اور پھر وہاں سے جا کے کتاب لے کر نیچے آئیں، اور پھر وہ کتاب لے کر بھی جو ہے میں آپ کا جو ہے نا وہ آپ کو نہیں مانوں گا، آپ کو تسلیم نہیں کروں گا. مطلب یہ اتنی بڑی بات تھی کہ آپ میرے سامنے کوئی بھی دلیل رکھ دیں تو میں آپ کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی صورت میں یقین نہیں کروں گا. اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کام جو ہے عبداللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کی نادی میں کیے تھے. ان کی جو پارلیمنٹ ہاؤس تھا نا، وہاں پر سب کے بیچ میں سب کے سامنے جو یہ کیے تھے. اور اب جو ہے یہ لوگ آئے ہیں دونوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر دیں، ہمارا اسلام قبول کر لیں، ہمیں دین اسلام میں داخل کر لیں اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. عبداللہ جو ہیں ان کی بہن، ان کی سوتیلی بہن ہے سلمہ. تو سلمہ جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ایکسپیڈیشن پر ہیں. تو ان کو جب سلمہ نظر آئیں تو یہ ان کے پاس گیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ میں تم سے جو ہے نا وہ اپنے بھائی ہونے کے رشتے کی خاطر، ان کی جو ہے وہ فادرز ڈفرینٹ تھے، مدر سیم تھی، تو ان کے لیے جو ہے وہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی ہونے کے رشتے کی خاطر آپ اس کا جو ہے پاس رکھیں اور ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے میں مدد کریں، ہمارے بہاف پر ان کے سامنے انٹرسیڈ کریں، ان کو منائیں. تو سلمہ کو ان کے اوپر ترس آ گیا، بھائی تھے ظاہر ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھہرو میں ان سے بات کرتی ہوں. تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینٹ میں گئیں اور ان سے کہا کہ آپ کے فلانے کزنز جو ہیں نا وہ آئے ہیں اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی رحمت کے
منتظر ہیں اور یہ وہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا رائٹ اوے کہا لا حاجت لی فیہما، کہ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ان کی کوئی حاجت نہیں، ان کو بولو جائیں خلی ولی، یعنی میں ان سے ملنا بھی نہیں چاہتا. اب انہوں نے آ کے بتایا ان کو، تو اب یہ جو ہے وہ دونوں بہت ہی افسردہ بھی ہوئے اور ان کو سمجھنا ہے کہ کیا کریں، کیونکہ مسلمان ہو کر آئے تھے لیکن ان کو اس بات کا احساس تھا کہ رسول آپ کے پاس وقت کے رسول سے اگر آپ کو وہ نہ معاف کریں تو اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کر سکتا. ان کو اچھی طرح اس بات کا احساس تھا. تو یہ جب آئے، جب انہوں نے سنا ام سلمہ کی زبانی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آؤٹ رائٹ جو ہے وہ منع کر دیا ہے، تو ان میں سے جو پہلے والے تھے ابو سفیان، وہ اپنے بیٹے کو بھی لے کر آئے، چھوٹے بچے کو بھی لے کر آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے انہوں نے نا زور زور سے اونچا چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ نہیں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے قسمیں کھانی شروع کر دی کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں اپنی آڈینس نہیں دیں گے، اگر آپ ہم سے بات نہیں کریں گے، ہمارا اسلام قبول نہیں کریں گے، ہماری معافی قبول نہیں کریں گے، تو میں اپنے اس بچے کو لے کر جو ہے وہ صحرا میں نکل جاؤں گا، اور میرے پاس نہ کوئی کھانا پینا ہے نہ کچھ ہے، اور ہم دونوں بہت بری، بہت اذیت کی موت مریں گے، اور یہ سزا میں اپنے لیے تجویز کرتا ہوں کہ اگر آپ نے نہیں جو ہے وہ ہمیں معاف کیا تو پھر ہم یہ کریں گے. اچھا، اب یہاں پر ایک نوٹس کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور ہمیں بہت کم ایسا ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا عذر، کسی کی معافی قبول نہ کریں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ سب سے بڑا ریزن جو مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عذر قبول نہ کرنے کا لگتا ہے نا، وہ یہی ہے کہ جس کسی نے بھی یہ PR کیمپینز چلائی ہیں نا ان کے خلاف، ان کو بدنام کیا ہے، اور ان کی فیملی کو بدنام کیا، ان کو اس حوالے سے تکلیف پہنچائی ہے، ان کو معاف بہت مشکل. اور میں آج کے حوالے سے جو ہے اس کو کمپیئر کرتی ہوں کہ آج کے دور میں یہ چیز سوشل میڈیا کے تھرو کتنی آسان ہو گئی ہے. کسی کے خلاف بھی اسمیئرنگ کیمپین چلانا، کسی کو بری طرح سے جو ہے وہ بے عزت کر دینا، یہ اتنی عام بات ہو گئی ہے، اتنا عام. ہمارا ایک لکھا ہوا کامنٹ یا کچھ بھی یا بنائی ہوئی ویڈیو جو ہے یہ اتنی عام ہو گئی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس دور میں کتنا سیریس لیا ہے، کتنا زیادہ سیریس لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل میں ان کی ان کے اخلاق کو جو ہے وہ پرفیکٹ تمہیں پیش کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نہیں ان کو فرگیو کرنا تھا. اب جب انہوں نے آ کے جو ہے وہ یہ اونچا بیان کرنا شروع کر دیا کہ میں تو اس طرح اپنے بیٹے کے ساتھ چلا جاؤں گا اور میں ایسی بری موت مروں گا یہ وہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ آ گیا، ظاہر ہے ان کے اوپر رحم آ گیا، اور انہوں نے ان کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں ایک وجہ جو ہے نا وہ فوری طور پہ معاف نہ کرنے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنا پولیٹیکل رول اسٹیبلش نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے لیڈر بنایا تھا. اگر وہ ہر بات میں اپنا دوسرا گال آگے کر دیتے اور ہر ایک کو معاف کرتے جاتے تو یہ لیڈرشپ نہیں ہوتی. یہ پولیٹیکل رول ان کا اسٹیبل جو ہے نا اسٹیبلش نہیں ہو پاتا دنیا کے اوپر، کیونکہ جتنے بھی ایسے ریلیجنز ہیں جنہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ ایک گال پہ تھپڑ پڑا ہے تو دوسرا گال آگے کر دو، ان میں سے کوئی بھی ایسے نہیں ہے جنہوں نے فلی پولیٹیکل ہولڈ حاصل کیا ہو، انٹل اینڈ انلیس کہ انہوں نے بہت میجر قسم کی چینجز کیے اپنے ریلیجن کے اندر. تو یہ والی بات تھی. اور پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو ان کے مقام کے حساب سے ٹریٹ کرتے تھے. یہ بات ہم پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ ایک جلیل القدر صحابی، ایک ایسے صحابی کے جن کا مقام بہت اونچا تھا، ان کی سزا زیادہ شدید ہوتی تھی، ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخت الفاظ میں ریپریمانڈ کرتے تھے بجائے اس کے کہ کوئی بدو آ کے کوئی الٹی حرکت کرے. فار ایگزامپل بدو ہے، اس نے مسجد نبوی میں سب کے سامنے کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا.
سائڈ میں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, صحابہ ڈنڈا لے کے کہ اس کی ایسی تیسی پھیریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں, بیچ میں نہیں ٹوکو, کرنے دو اسے اس کے بعد. اور بہت آرام سے پیار سے اس کو سمجھایا کہ مسجد میں ہم یہ نہیں کرتے, یہ عبادت کی جگہ پاک ہے, اور اس کو دھویا دھلوایا سارا کچھ. اور پھر اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی ایکسپیڈیشن پہ بھیجا اور انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا جو کہ بظاہر طور پر مسلمان نظر آتا تھا, اس کو کتنا بری طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپریمانڈ کیا تھا, اتنا ان کو ڈانٹا تھا کہ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ کاش میں کوئی وہ ایسا بدو ہوتا کہ میں ابھی ایمان لایا ہوتا اور میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے, مجھے پتہ ہی نہ ہوتا. یعنی کہ مجھے اس بات کا جو ہے نا وہ لیوریج ہوتا کہ میں ایک بدو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اتنا سخت معاملہ نہیں کریں گے. اور ہم ایسی بار بار جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں. اور یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امیڈیٹ فیملی میں سے یہ جو آئے ہیں, اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے نا. ابو سفیان بن حارث بھی اور عبداللہ بن امیہ بھی, ان دونوں کا ہی گناہ کافی بڑا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا ٹف ٹائم دیا معاف کرنے سے پہلے, تاکہ اس بات کو جو ہے نا وہ کیا جا سکے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے قریبی ہیں, جن کا لیول زیادہ ہے, جو قریش کے ان کی فیملی میں سے ہیں, ان کا حساب بھی زیادہ سخت ہے, ان کا سٹینڈرڈ بھی زیادہ ہائی ہے, اور ان کا اور ایک عام بدو کا مقابلہ ایسا سچ نہیں ہے. تو ہم یہ چیز بار بار دیکھتے ہیں سیرہ میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہر بندے کو اس کی اسکل, اس کی مینٹل کیپیسٹی, اس کے حالات, اس کی پوزیشن کے حساب سے جو وہ ٹریٹ کرتے ہیں, چاہے اس کا گناہ کیسا بھی ہے. اور یہ ہمیں صرف اور صرف اسلام میں ملتی ہے, ہمیں کسی اور ریلیجن میں, کسی اور سسٹم میں دنیا کی یہ چیز نہیں ملتی. ہم نے کینونائزیشن کی بات کی تھی پچھلی ویڈیو میں, یہ بالکل اس کے اپوزٹ چیز ہے جو کہ اسلام میں آپ کو ملتی ہے, جو آپ کو کہیں اور کسی اور سسٹم میں نہیں ملتی, ٹھیک ہے. اینی وے ہم بہت لمبے ٹینجنٹ میں چلے گئے. اینی ویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, اپنے پاس بٹھایا, ان کو کلمہ پڑھایا, ان کا اسلام قبول کیا. اور پھر یہ جو تھے عبداللہ, انہوں نے ایک پورا جو ہے نا پویم سی تیار کر کے لائے تھے, اور انہوں نے وہ پویم پڑھی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں وہ پویم پڑھی. اور اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں کئی دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کیا مجھے, اور کئی دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اپرچونٹی دی, لیکن میں ان کو ہمیشہ دھکیلتا رہا, میں ان کو ہمیشہ پش اوے کرتا رہا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بخش دی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے نا ان کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا, جیسے ایک فرینڈلی جیسچر ہوتا ہے نا, برادرلی جیسچر. ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن گزارا ہے, ان کے ساتھ مکہ میں پڑھے بڑے ہیں سارا کچھ. ان کے جو ہے نا وہ ہاتھ مارا سینے پہ اور کہا واللہ تم نے واقعی مجھے اتنا بری طرح ریپیل کیا جب بھی میں نے تمہیں دین کی دعوت دی. تو ان کو یاد کرایا, اور ظاہر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی جو ہے نا وہ سارے واقعات آ گئے ہوں گے, وہ سارے موقع آ گئے ہوں گے جس میں کہ وہ ان کے ساتھ بہت ہی جو ہے وہ فرینڈلی رہتے تھے, اور ان کے ساتھ کھیلتے کودتے تھے اور سارا کچھ. اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ انہی دو حضرات نے بہت بہادری کے ساتھ بہادری کے سٹینسز دکھائے اگلے آنے والے وقتوں میں, یعنی کہ ان کا ایمان حقیقتاً پختہ تھا, اور واقعی یہ پورے ایمان کے ساتھ آئے تھے. غزوہ حنین میں ابو سفیان نے بہت بہادری دکھائی, اور جو کہ کچھ مہینوں بعد ہی ہو رہی ہے. یہ فتح مکہ کے کچھ مہینے بعد ہی ہم دیکھیں گے, غزوہ حنین کی بات کریں گے, اور ہمیں اس سے ان کا ایمان پتہ چلتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں چوتھی کنورژن کی, جو کہ پریبلی ہماری آج کی لاسٹ کنورژن کی سٹوری ہوگی آج کی. تو جناب چوتھی کنورژن میں کیا ہو رہا ہے کہ اب یہ پڑاؤ مزید آگے چلتا ہے, اور مکہ سے کچھ دور ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مر الزہران, وہاں پر یہ اسلامی لشکر جا کے پڑاؤ ڈالتا ہے. اب یہ دیکھیں آپ کہ ابھی تک قریش بالکل مسلمانوں کو ایکسپیکٹ نہیں کرے, لائک ان کے ہائنڈ سائٹ پہ تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت, اور ہمیں جو ہے وہ اب الرٹ رہنا چاہیے.
لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں ہیں اور حملہ کرنے کے لیے واقعی آ رہے ہیں، اور اتنی بڑی فوج کے ساتھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20 کلومیٹر مکہ سے دور، یہ وادی ہے جس کو مرہ زہران کہا جاتا ہے، یہاں پر پڑاؤ ڈالا. اور یہاں پہنچ کر یہ فائنل سٹیشن تھا کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ صرف مکہ میں انٹر ہی ہونا باقی رہ گیا تھا. یہ ان کا فائنل سٹیشن تھا. اور یہاں پر شام کے ٹائم پہ پہنچے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گو ہیڈ، ہر کوئی جا کے اپنی جو ہے وہ آگ کے الاؤ جلا لے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی ہدایت کی کہ سب اپنے لیے الگ الگ آگ کے الاؤ جلائیں. اب آپ اندازہ لگائیں 10,000 لوگ اور ہر کوئی آگ جلائے تو وہ کیا نظارہ ہوگا، اور وہ کتنی دور تک وہ آگ کے الاؤ روشن ہوں گے، وہ روشنی نظر آ رہی ہوگی. اور کیسے جو ہے وہ دور سے دیکھنے میں یا اوپر سے آپ کسی پہاڑ سے جا کے دیکھیں تو وہ کیسا نظارہ ہوگا. آپ اس کو امیجن کریں اپنے کہ شام کا وقت ہے، الاؤ جل رہے ہیں اتنے بڑے. اور ظاہر ہے اب یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت اب آپ مکہ میں اگر ہم اپنا کیمرہ لے کر جائیں تو مکہ کی اب جو آبادی ہے نا، وہ اس آبادی کا 1/5 یا 1/6 رہ گئی ہے جو کہ اسلام آنے سے قبل مکہ میں لوگ تھے. اب اتنے کم لوگ رہ گئے ہیں، آس پاس بھی کوئی ایسے قبائل نہیں ہیں جو کہ مکہ کو، قریش کو یا آئیڈل ورشپرز کو سپورٹ کرتے ہوں. 15 سال کے عرصے کے اندر جو ہے نا وہ مکہ کا نقشہ پلٹ چکا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہیں ان میں سے بھی کسی کا پتہ نہیں کون مسلمان ہو چکا ہے سیکریٹلی. زیادہ تر لوگ مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں، اور جو اندر بیٹھے ہیں ان کے بارے میں بھی لوگوں کو یہی خطرہ رہتا ہے کہ یہ بھی مسلمان نکل آئے گا، یہ بھی مسلمان نکل آئے گا، وہ والی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ 3 عدد جو ہے نا مکہ کے قریش کے سردار، یہ تینوں مکہ سے باہر راؤنڈ پہ نکلے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ روشنیاں نظر آتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم ذرا جا کے دیکھیں، پتہ تو کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو جس طرح نکلتے تھے، ایک پارٹی ہوتی تھی ان کی کہ جس نے جا کر پورا جو ہے وہ چکر لگانا ہوتا تھا. کا نام تھا ابو سفیان، اور یہ ابو سفیان بن حرب بن امیہ، یہ وہ والا ابو سفیان ہے. دوسرا بدیل بن ورقا، اور تیسرا حکیم بن حزام. یہ 3 لوگ، یہ 3 مکہ کے جو قریش کے لیڈران تھے، یہ تینوں اس وقت پیٹرولنگ پارٹی کے اوپر مکہ سے باہر نکلتے ہیں اور یہ مکہ کے ارد گرد پیٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ سٹوری آگے کی جو نا ہمیں العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے نریٹ کرتے ہیں، اور ہمیں احادیث کی اور سیرہ کی بکس میں ان کی زبانی ہی ملتی ہے. العباس کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں مرہ زہران پہنچے تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ العباس اس موقع تک اپنی فیملی کو سیٹل کر کے اور واپس آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے تھے. تو کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا جو ہے نا وہ فیل ہوا مکہ والوں کے لیے. ظاہر ہے میں نے ساری زندگی وہاں گزاری تھی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پلیڈ کیا، ان سے بیگ کیا، ان سے مہلت چاہیے، ان سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیں کہ میں شاید جا کے ان کے دماغوں میں نا تھوڑا سا کچھ سینس ڈالوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی بے وقوفی نہ کریں کہ وہ آپ کے لشکر کے سامنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئیں اور آپ کو جو ہے وہ نہ کریں، مطلب آپ کو کنفرنٹ نہ کریں. تو آپ مجھے موقع دیں کہ میں یہ صلح صفائی کی بات کر سکوں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے پہلے صلح صفائی کی بات کرنے والے تھے، تو انہوں نے نہ صرف ان کو اجازت دے دی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، بلکہ اپنا خچر جو تھا میول، جس کا نام تھا دلدل، وہ بھی دیا. اب ہم تو نہیں پہچانتے، ہمیں سارے خچروں میں شاید کسی کی پہچان نہ ہو، لیکن وہاں پر وہ ایک جانور کو الگ الگ پہچانتے تھے، اور سب لوگ جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے. تو وہ دیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور جا کے واٹ ایور یو کین ڈو، جا کے جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کیجیے. حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنے دل میں سوچتا ہوا جا رہا ہوں کہ کیسی ایول قسم کی یہ صبح آئی ہے نا، یہ کتنی خوفناک صبح آئی ہے مکے والوں کے لیے، کہ قریش کے لیے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح کے طور پر جو ہے وہ داخل ہوں گے،
اور مکہ والوں کے اوپر حملہ کریں گے، اور اگر انہوں نے ان کے سامنے سبمٹ نہیں کیا، اگر اسلام نہیں لائے، اگر جو ہے وہ اپنا سر تسلیم خم نہیں کیا، تو یہ ان کے لیے آج تباہی کا دن، یہ صبح جو ہے وہ تباہی کی اور بہت ہی ایول ہونے والے قریش والوں کے لیے، تمام رہتی ایٹرنٹی دنیا تک جو ہے نا، اس سے بڑھ کر ان کے اوپر کوئی تباہی نہیں آئے گی۔ تو اب ان کو وہ خیال آ رہا تھا کہ جب کوئی بادشاہ داخل ہوتے ہیں کسی شہر میں، تو وہ کس طرح سے ہیوملیٹ کرتے ہیں اس شہر کے لوگوں کو، باشندوں کو، اور جو ہے وہ عورتوں کو، بچوں کو، کس طرح سے ان کو غلام بنایا جاتا ہے اور کیا کیا جاتا ہے۔ ان کے ذہن میں وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور وہ خچر پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے یہ 3 فگرز نظر آئیں، اب اندھیرا سا تھا، بہت زیادہ روشنی تو نہیں تھی، تو مجھے یہ 3 فگرز اپنے اپنے سواریوں پہ نظر آئیں، اور یہ تینوں کون؟ ابو سفیان بن حرب، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، بدیل بن ورقا اور حکیم بن حزام، یہ تینوں تھے، اور یہ تینوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے شاید حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا یا نہیں پہچانا، یا وہ اندھیرے میں تھے، لیکن وہ ان کی آواز سن رہے تھے، اور یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ آپس میں جو ہے نا، اب یہ وہ تمام فائرز دیکھ رہے ہیں، یہ تینوں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوائی ہیں اپنے پورے کے پورے قافلے سے، اور یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو حکیم جو بدیل ہے، بدیل بن ورقا، وہ کہتا ہے کہ وہ بڑا خوشی میں نا ہنس کے چکل کر کے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ہاں یہ تو خزاں والے آ گئے، ان کو پتہ چلا ہے یہ ہماری مدد کے لیے آ گئے، تو یہ ہمیں جو ہے نا ڈیفینڈ کرنے آئے۔ تو ابو سفیان کہتا ہے، اس کو فوراً رسپونڈ کرتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ان میں اتنے گٹس ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کی اتنی بڑی کوانٹٹی، جتنے یہ لوگ نظر آ رہے ہیں، خزاں کا قبیلہ اتنا بڑا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ لوگ ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے۔ اب یہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں تو ان کی آوازیں پہچان لیتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ، اور وہ جو ہے نا آواز لگاتے ہیں یا ابو الحنظلہ۔ ابو الحنظلہ جو ہے وہ ابو سفیان کی کنیت ہے، تو جب وہ یہ آواز لگاتے ہیں تو ابو سفیان بھی پہچان لیتا ہے کہ کس کی آواز ہے، اور وہ پیچھے سے آواز دیتا ہے، پھر واپس رپلائی بیک کرتا ہے یا ابو الفضل۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کنیت سے پکارتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں، اور ان سے پوچھتے تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو، یا ابو الفضل تم یہاں پر کر کیا رہے ہو۔ اور یہ کوئی بڑی اور عجیب اچنبے کی بات نہیں تھی اس دور میں، جب آپ کو شہر سے باہر نکل کے اگر کوئی شکار بھی کرنا ہے، کسی کام سے بھی جانا ہے، تو کئی دن جو ہے اگر آپ مکہ سے ایبسنٹ ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، ان سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو اٹ واز اوکے تھنگ۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کر لی ہے مدینہ کی طرف، وہ یہی سمجھتے رہے کہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں اور آ جائیں گے، اور اسی لیے جب ان کو اس وقت ان کی آواز آئی تو انہوں نے کہا اچھا، وہ یہی سمجھے کہ شاید یہ واپس آ رہے ہیں کہیں سے اسی طرح کے کام سے۔ تو انہوں نے پوچھا، ابو سفیان نے پوچھا حضرت عباس سے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، اور اس وقت تک ابھی بھی انہوں نے کوئی فگر آؤٹ نہیں کیا تھا کہ ان کے سامنے جو الاؤ جل رہے ہیں، اتنی بڑے اماؤنٹ میں لوگ ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہیں، یہ کون ہے، کہاں سے آئے۔ تو ابو سفیان نے ان سے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کو کہا کہ جس طرح وہ ریپریمانڈ کرتے تھے نا، وہ ٹو یو، کہ یا عباس، یہ یا ابو سفیان، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمی ہے، یہ ان کی فوج ہے، اور یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں، اور کل وہ تمہارے اوپر قبضہ کر لیں گے، کل وہ تمہارے اوپر کانکرر ہوں گے، تمہارے سردار بن جائیں گے، اور تم سب مارے جاؤ گے۔ ابھی تک اب ہم بار بار اس چیز کی بات کرتے ہیں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نئے آئے ہیں ہجرت کر کے، اور ان کو نہیں معلوم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی رحمت ہے ہر ایک کے لیے، اور وہ کس طرح ڈیلنگ کرتی ہیں، تو وہ اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں کہ اب یہ ہونے والا ہے تم لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ جو ابو سفیان ہے یہ اچھا خاصا ہل گیا، اس نے کہا اتنی بڑی فوج لے کر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگین میں نے آپ کو وہی کہا نا، اپنے ذہن میں وہ پکچر لائیں کہ شام کا وقت، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اور اتنے زیادہ الاؤ جل رہے ہیں، کتنی دور تک، 10,000 الاؤ بھی جل رہے ہیں تو کتنی دور تک ہوں گے وہ۔ تو ابو سفیان جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بالکل جو ہے وہ گم سم ہو گیا، تو نے کہا اب میں کیا کروں،
تو میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کچھ مشورہ دو، مطلب اب کیا ہوگا. اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ دس از اے لوز، کہ انہوں نے تو اب لوز ہی کرنا ہے، اب دیر از نو وے کہ اس سے جیت سکیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیت سکیں. تو عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم ایسا کرو، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملواتا ہوں اور میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا، یعنی میں تمہیں امان دوں گا. اگین وہ امان والا پورا پورشن جو ہم کئی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں کہ وہاں پر کس طرح سے جو ہے ویزا اور اس کا جو ہے وہ کیا جاتا تھا. تو عباس نے کہا کہ میں تمہیں امان دوں گا اور تمہارے بہاف پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی کوشش کروں گا، تم میرے ساتھ چلو ان کے کیمپ میں. تو ابو سفیان تیار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے. تو حضرت عباس جو ہے نا وہ ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پہ بٹھاتے ہیں، دلدل کے اوپر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اس کو سب پہچانتے ہیں، تم اس پر بیٹھو تو یہ تمہاری حفاظت کے لیے اچھا ہوگا. تو اب جو ہے یہ دونوں جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کیمپ کی طرف بڑھتے ہیں. اور اس کیمپ کی طرف جو بڑھتے ہیں تو رستے میں اب جو مہاجرین ہیں زیادہ تر لوگ ابو سفیان کو پہچانتے ہیں اور زیادہ تر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو بھی پہچانتے ہیں. تو جب وہ یہ دیکھتے تو وہ ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے نا. امیجن کریں اس کو کہ جیسے ہی وہ اس میں انٹر ہو رہے ہیں، اب کوئی کھانا پکا رہا ہے، کوئی آگ کا الاؤ روشن کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. آل آف اے سڈن جب اس میں سے یہ دو لوگ اس طرح سے خچر پہ سوار جاتے ہیں تو آوازیں بلند ہونی شروع ہوتی ہیں، ارے ابو سفیان، ارے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پہ یہ کیسے، اس طرح آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اور العباس جو ہے نا ان کو کہتے ہیں کہ کیپ موونگ، چلتے رہو، یہاں تک کہ یہ دونوں جو ہیں وہ گزرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے. اور ہم جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیچر، وہ ان کو دیکھتے ہیں اور وہ دیکھ کے پہچانتے ہیں اور پہچاننے کے ساتھ ہی نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر، ابو سفیان عدو اللہ، اللہ کا دشمن، ابو سفیان اللہ کا دشمن، الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آج جو ہے وہ ابو سفیان دے دیا بغیر کسی ٹریٹی کے، بغیر کسی معاہدے کے، بغیر کسی جو ہے وہ شرائط کے، اور آج تو میں نہیں چھوڑوں گا. اور وہ بھاگتے ہیں ان کے خچر کے پیچھے اور ایڑ لگا دیتے ہیں العباس رضی اللہ عنہ کہ تیزی سے جو ہے نا وہ خچر آگے نکلے، یہاں تک کہ وہ جا کے سیدھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینٹ کے آگے، ان کے ٹینٹ کے اندر گھس جاتا ہے یا وہاں پہ جا کے رکتا ہے. اور جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیچھے سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. تو جو ہے العباس کہتے ہیں رک جاؤ عمر، یہ اس وقت میری امان میں، ان کو میں نے امان دی تو میرے ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رکنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب ہم ایسے تو نہیں، اس کو یہ اتنا بڑا عدو اللہ ہے اور ہم ایسے تو نہیں ملنے دے سکتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں. ان کو پہلے تو جو ہے نا وہ جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یا رسول اللہ ھذا عدو اللہ، یہ دیکھیے یہ کون آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دشمن آ گیا ہے یہاں پر ہمارے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی ٹریٹی کے معاہدے کے اس کو ایسے دے دیا، تو آپ مجھے حکم دیں میں اس کی گردن اتار دوں. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، ڈیفالٹ جملہ. تو وہ یہاں پر بھی یہی کہتے ہیں اور یہ ڈیزرو کرتا ہے، اور مطلب وہ اس کے ریزنز دیتے ہیں کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ انسسٹ کرتے رہتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، اس وقت کچھ نہیں بولتے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ یا عمر. اور وہ کافی زور دے کے کہتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا اپنی زبانوں میں ہم کسی کو کہیں کہ جسٹ بی کوائٹ، بہت فرملی اور بہت زور سے جو ہے وہ اس طرح کہتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ واللہ اگر یہ جو ہے بنو عدی میں سے ہوتا ہے نا، بنو عدی جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان بنو عدی میں سے ہوتا اور ہمارے قبیلے میں سے نہ ہوتا تو میں دیکھتا، بنو عبد المناف میں سے نہ ہوتا تو میں دیکھتا کہ تم اتنی بہادری دکھاتے اور ان کو بھی اسی طرح قتل کرنے کے لیے آ رہے ہوتے. تو اب یہ جو ہے نا، اب بنو عبد المناف جو ہے وہ ہاشمائٹس ہیں، سارے قریشی ہیں، جبکہ بنو عدی بھی ہیں اس کی ایک برانچ، لیکن دوسرے تیسرے چوتھے کزن ہیں، تھوڑے سے دور چلے جاتے ہیں.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہیں اور ایک دم رک جاتے ہیں نا. ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، اسپیشلی جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، کہ وہ کیسے اپنی ایگو کو کنٹرول کرتے تھے اور ایک دم سے جیسے کہ ہوش میں آ جاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کیئرفل، بہت دھیان سے بات کرنا ہے اس بارے میں یا عباس. اور واللہ، اب دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ جس دن تمہارے اسلام ایکسیپٹ کرنے کی خبر پہنچی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوئی تھی. وہ میرے لیے زیادہ بیلوڈ تھا، میرے لیے زیادہ قابل احترام، قابل خوشی تھا اس کے کہ میرے اپنے فادر خطاب جو ہے نا وہ اسلام قبول کرتے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز نے بہت زیادہ خوشی دی تھی، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے تمہارے اس پہ، اور میں بھی ان کی اس وجہ سے خوش ہوا تھا. اور اس لیے تم نہیں جانتے. بیسکلی عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے نا اب، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس چیز سے باہر نکل گئے ہوئے ہیں. یہ جو ٹرائبل وارفیئرس تھیں اور آپس میں ایک دوسرے کو ٹرائبس کے ساتھ منسوب کر کے اور ان کو للکارنا یا ان کے جذبات بھڑکانے، وہ چیز اس سے باہر نکل گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ بتا رہے ہیں. تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسکلی ان کو ٹھنڈا ہونے کو کہا. انہوں نے دیکھا کہ یہ بات بڑھ رہی ہے تو انہوں نے ان کو ٹھنڈا ہونے کو کہا، اور ان سے کہا کہ یا عباس، آپ ابو سفیان کو اپنے ٹینٹ میں لے جائیں اور میں صبح بات کروں گا ان سے، ابھی یہاں پہ کوئی بات نہیں ہوگی. اور ان کو جو ہے بیسکلی ہی کالڈ اٹ این ایوننگ، اور ان کو جو ہے وہ جانے کا کہا. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ابو سفیان کو اپنے ٹینٹ میں لے جاتے ہیں. اب ساری رات جو دوسرے صحابہ کرام ہیں وہ بھی اس تذبذ کا شکار ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے پر بھی ہیں، اور ادھر کیا ہو رہا ہے، ابو سفیان کی ٹینٹ میں کیا ہو رہا ہے جہاں پر وہ آ گئے ہیں. تو اب ابو سفیان ساری رات بیٹھ کے جو ہے نا وہ العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنتے ہیں، اور العباس ان کو کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کانسٹنٹلی ان کو دعویٰ دے رہے ہیں کہ کسی طرح سے، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری صرف اور صرف جو تمہاری بچت ہے وہ اسی میں کہ تم اسلام قبول کر لو. اور صرف ابو سفیان اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بیٹھ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب پوری رات ان کا برین واش کرنے کی کوشش کی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جتنی تعلیمات ان کو تھیں ان کو سکھانے کی کوشش کی، ان کو بتایا ہے سارا کچھ. صبح جا کے یہ لوگ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اب تم اکنالج کر لو، اب تم اس بات کو جان جاؤ کہ کب تک تم اس کو ڈینائی کرتے رہو گے یا ابو سفیان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس پر ابو سفیان جو ہے وہ کہتا ہے فدا کا ابی و امی، کہ میرے ماں باپ آپ کے لیے جو ہے نا وہ آپ پر فدا آپ ہو جائیں. پھر کہتا ہے ماں الطفک، ماں اکرمک، ماں اوصلک. اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کتنے جینٹل ہیں اور کتنے اچھے ہیں، کتنے مرسیفل ہیں، کتنے رحم والے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ التفات کرتے ہیں، اپنے جو رشتہ داریاں ہیں وہ نبھاتے ہیں، ان ٹائز کو باندھ کے رکھتے ہیں رشتہ داریوں کی. اور میں نے کبھی بھی ایسا نہیں، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اور میرے سامنے میرا دشمن آتا تو میں ایسا کبھی بھی نہ کرتا. ٹھیک ہے، اور میں کبھی آپ کو زندہ نہ رہنے دیتا، اور آپ مجھے زندہ رہنے کا جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور اس طریقے سے آپ مجھے جو ہے وہ اسلام کی طرف بلا رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی اس دور کی پریز ہوتی تھی نا، فدا کا ابی و امی. یہ اس دور کی سب سے بڑی پریز ہوتی تھی کہ آپ کتنے جینٹل ہیں، کتنے سویٹ ہیں کہ آپ اپنی ٹائز فلفل کر رہے ہیں. اور اگر اب تک اگر کوئی اور خدا ہوتا یہاں پر تو یقیناً میں دیکھ چکا ہوتا کہ اس نے ہماری مدد کی ہوتی، لیکن کیونکہ کوئی خدا نہیں ہے تو اس نے ہماری مدد نہیں کی، اور آپ کا خدا سچا ہے تو اس نے آپ کی مدد کی. یہ ابو سفیان کے الفاظ ہیں. لیکن یہ چیز بھی ہے کہ اس کے باوجود بھی، یہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ابو سفیان آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی نا میرا دل پوری طرح مطمئن نہیں ہے اسلام کے لیے، جو ہے نا وہ پوری طرح سے مطمئن نہیں ہے. تو اس پر
العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ ہی بیٹھے تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اسلام قبول کرتے ہو یا پھر تمہاری گردن اتاری جائے. وہی والی بات ہے نا کہ ان کو نہیں ابھی اتنا علم, اور وہ ایک دم سے غصے میں آتے ہیں, کہتے ہیں ابھی بھی تم جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کرو گی, یہ کیا بات ہے. اور اس پر ابو سفیان جو ہے وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایسے اس میں اسلام قبول کر لیتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں منادی کراتے ہیں کہ بھئی ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان نے بہت ایک کردار بھی ادا کیا اس کے بعد سارا کچھ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ العباس کو کہتے ہیں کہ اس کو فلانے مقام پر لے جاؤ, اس اونچی پہاڑی کے یہاں پر لے جاؤ اور وہاں سے اس کو دکھاؤ, ابو سفیان کو دکھاؤ ہماری فوجیں اور ہمارا سارا کچھ دکھاؤ. تو ابو سفیان جو ہے نا وہ جاتے ان کے ساتھ, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا جانے سے پہلے العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یہ ایک عزت دار آدمی ہے مکہ میں, قریش میں, اور یہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کو کوئی عہدہ دیا جائے, کوئی عزت کا مقام دیا جائے, تو آپ اس کو کچھ ایسی چیز دیں کہ جس سے پتہ لگے کہ ہاں اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو جو شخص بھی کل ہم مکہ میں داخل ہوں گے, جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں جائے گا وہ پروٹیکٹڈ ہے, وہ امان میں ہوگا, اس کو کسی قسم کی کوئی گزر نہیں پہنچائی جائے گی. تو ابو سفیان کہتے ہیں میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے, اس میں کتنے لوگ آئیں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا, جو شخص بھی کعبہ میں حرم میں داخل ہو جائے گا اس کو امان دی جائے گی. پھر ابو سفیان کہتے ہیں کہ کعبہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ جس میں پورے مکہ کے لوگ سما سکیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو شخص مسجد کے ایریا میں رہے گا, طواف کر رہا ہوگا, اسے بھی کسی قسم کی کوئی گزر نہیں پہنچائی جائے گی. جو شخص اپنے گھر میں رہے گا اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا, اسے بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی. تو ابو سفیان کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے اور یہ بات ٹھیک ہے. تو یہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جیسے کہتے ہیں گفٹ لے کر ابو سفیان جو ہے اب وہ العباس کے ساتھ جاتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے ان کے سامنے سے جو ہے نا اب وہ ایک گھاٹی سی ہوتی ہے جس میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجیں جو ہیں وہ گزر رہی ہیں مکہ جانے کے لیے. تو جب اس میں سے ایک فوج گزرتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بینر ہوتا ہے, تو ابو سفیان فوراً پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں, یہ کون, ان کو تو نہیں میں پہچانتا. تو العباس بتاتے ہیں کہ یہ قبیلہ سلیم ہے. تو کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتہ یہ کون سے ہیں. پھر ایک اور بڑی سی فوج گزرتی ہے, ان کے آگے ان کا لیڈر ہوتا ہے اور اس نے ہاتھ میں علم پکڑا ہوا ہے. تو ابو سفیان پہ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں. تو العباس کہتے ہیں یہ مزینہ قبیلے کے لوگ ہیں. تو کہتے ہیں مزینہ میں اتنے سارے لوگ, اور یہ سب ہمارے لیے آئے ہیں, ہم پہ چڑھائی کرنے کے لیے. تو یہاں تک کہ پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے کے جلوں میں تشریف لاتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے درمیان میں تھے, اور انسانوں کے بجائے نا صرف اور صرف ان کی زریں نظر آ رہی تھیں, یعنی ان کو اس طرح سے پروٹیکٹ کر کے ان کو سینٹر میں کیا ہوا تھا. اور تو اس وقت ابو سفیان کہتا ہے سبحان اللہ اے عباس, یہ کون لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ انصار اور مہاجر ہیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ میں ہیں, اور ان کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ تشریف فرمائے. تو ابو سفیان کہتا ہے بھلا ان سے محاذ آرائی کی طاقت کسے ہے, یعنی وہ سمجھ جاتا ہے اس چیز کو کہ ان سے تو ہم نہیں, ان کے سامنے تو ہم ہرگز جو ہے وہ لڑنے کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے. اور اس کی وجہ سے مزید کہا کہ یا ابوالفضل, تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہو گئی ہے, اللہ نے بڑی زبردست کر دی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہت نہیں ہے, یہ نبوت ہے. تو اس پہ ابو سفیان کہتے ہیں اچھا تم کہتے ہو تو نبوت ہی ہوگی, بادشاہت تو نہیں ہو سکتی ایسی. ظاہر ہے کہ جو ہے وہ میں نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور ان کو ان کے محلوں میں جلوہ گر دیکھا ہے, مگر کوئی بھی اس طرح سے جو ہے وہ نہیں کرتا جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو اور پھر اس کے بعد ایک جو ہے نا وہ ایک دستہ انصار کا وہ وہاں سے گزرتا ہے, ابو سفیان کے پاس سے گزرتا ہے. تو ان کے جو لیڈر ہوتے ہیں نا وہ ایک شعر پڑھتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آج تو خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے,
اور آج حرمت حلال کر لی جائے گی. تو یہ بات ابو سفیان کو گراں گزرتی ہے اور وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ کے ایک سپہ سالار نے مجھے جو ہے نا اس طرح دھمکی دی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں, ان سے علم لیتے ہیں, ان کے بیٹے کو علم دیتے ہیں, اور جو ہے ان کی فوری طور پہ جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. آج جو ہے وہ بہت برکت والا دن ہے. آج وہ دن ہے جس دن کعبہ کی تعظیم کی جائے گی اور کعبہ کو اللہ تعالیٰ عزت بخشے گا, قریش کو اللہ تعالیٰ عزت بخشے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت سعد کے پاس آدمی بھیج کے جھنڈا ان سے لے لیتے ہیں. حضرت سعد ہوتے ہیں جو کہ وہ یہ والی کنٹینجنٹ جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں سے لے کے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اور اس طرح سے یہ بہت بڑا سا قافلہ جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ابو سفیان کو کہتے ہیں جاؤ اور ان کو جا کے جو تمہیں کہا ہے ہم نے کہ کس طرح لوگوں کو امان مل سکتی ہے انہیں تیار کرو. تو ابو سفیان دوڑتا واپس آتے ہیں, اور واپس آ کے جو ہے وہ بہت ہی خوفزدہ ہوتا ہے اور دوڑ کے اپنی قوم کے پاس واپس پہنچتا ہے. نہایت بلند آواز میں پکار کے کہتا ہے قریش کے لوگوں, یا معاشر القریش, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اتنا لشکر لے کر آ گئے ہیں کہ تمہارے اندر بالکل سخت نہیں کہ تم ان کے مقابلے میں آ سکو, تم ان سے مقابلے کی تاب نہیں ہے. لہٰذا اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے گا اسے امان ہے, جو اپنے گھر میں رہے گا دروازہ بند کر لگے گا, کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ سب بتاتا ہے. اتنی دیر میں ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ اٹھتی ہے, اٹھ کے ان کی مونچھیں داڑھی جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے. اور ہم نے ہند کا کیریکٹر شروع سے دیکھا ہے کہ وہ کتنی کوئی ڈاڈی قسم کی جو ہے وہ عورت تھی. وہ اٹھ کے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے مار ڈالو اس مشک کی طرح چربی سے بھرے تھیلے کو. یہ ایسا ہے کہ جیسے برا ہو ایسے پیش خبر رسان کا, یعنی کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں جو ہے نا وہی کہتی ہے, لوگوں کو کہتی ہے اس کو مار ڈالو, یہ ہمیں خبر دے رہا ہے. تو ابو سفیان کہتا ہے بربادی ہو تمہاری, دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکہ نہ دے کہیں, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس میں مقابلے کی تاب نہیں ہے. تو پھر ابو سفیان دہراتے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے گا اسے امان ہے. لوگوں نے کہا اللہ تجھے مارے, تیرے گھر میں ہمارے کتنے آدمی سما سکتے ہیں. تو ابو سفیان نے کہا جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے تیرا گھر, تو اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے. یہ سن کر لوگ بھاگے اپنے اپنے گھروں کی طرف, اپنے جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف بھاگے. تو ان میں سے کچھ لوگ تھے ابھی بھی, ایک جسے کہتے ہیں نا ہمیشہ ایک ینگسٹرز کا ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ بہت اوور زیلس ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم نکل کے جو ہے مقابلہ کریں, اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو رہیں گے, اور اگر ان پہ ضرب لگی تو جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ ہم قبول کر لیں گے, ہم بھاگ جائیں گے. اور یہ احمق اوباش مسلمانوں سے جو ہے نا وہ لڑنے کے لیے, ان کے سردار کون تھے؟ اکرمہ بن ابی جہل, صفوان بن امیہ, سہل بن عمرو, یہ لوگ ان کے سردار تھے. اور یہ سارے ینگ لڑکے جو ہے وہ انہوں نے یہ پروگرام بنایا. تو اچھے خاصے ان کے پاس ہتھیار تھے, اور یہ اپنے جو ہے وہ بیسکلی اپنی کمر کس کے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں مکہ سے باہر, کہ دیکھیں ہم ان کے اوپر مقابلہ کر سکتے ہیں, یا یہ ان کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. تو آج ہم یہاں تک رکھتے ہیں. اگلے ہفتے ہم دیکھیں گے کہ مزید یہ فتح مکہ کس طرح سے جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کرتے ہیں. اور اب تک کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. آج کل کی جو بہت بری خبریں آ رہی ہیں دنیا کی, ایپسٹین فائلز اور یہ وہ, یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ پھر غزہ سے جو ہے نا وہ آپ کی نظریں ہٹانے کے لیے, وہ کچھ جو یہ لوگ مسلمانوں کے اوپر تہمتیں لگاتے تھے نا کہ مسلمان ایسے ہیں, انہوں نے خود ثابت کر دیا کہ یہ سب لوگ ویسے خود ہیں اتنے ہی گندے, اتنے ہی شیطان پرست, اتنے ہی غلیظ اور خطرناک جتنا یہ مسلمانوں کو بنا کے پیش کرتے تھے. انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ اپنے متعلق خود سچ ثابت کر دکھائی ہے.
غزہ کو ہرگز نہ بھولیں، اپنی دعاؤں میں جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے رہیں، اور ایک دفعہ پھر میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروف کیا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے والدین نے ایک صاف ستھری زندگی گزاری اور ہمیں ایک صاف ستھری زندگی دی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم آگے بھی اپنے بچوں کو بھی ایک صاف ستھری زندگی دے سکیں اور اس طرح کے خرافات میں ہرگز نہ پڑیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔